اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، جن کی زندگیوں اور رویوں میں ماہ رمضان میں بھی تبدیلی نہیں آئی تو وہ کیا سنبھلیں گے؟ انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کی روح کا مرض گہرا اور تشویشناک ہے۔ معزز ناظرین، جب اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے ذلیل ہونے کے دن آ گئے ہیں۔ میں علی ویر منافق اور منافقہ مچن سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، ہم اس آدمی کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی عزت کا وہ حقدار ہے۔ علی ویر منافق پڑوے، تم نے اپنی بیوی منافقہ مچن کے ساتھ مل کر اپنی ماں اور بہن کو یوٹیوب پر ذلیل و خوار کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو۔ کہتے ہیں کہ گرداب سفینہ وہ ڈبویا نہیں کرتے۔ معزز ناظرین، میں نے علی ویر چینل سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان ہے، یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے، دعا کریں سب۔ علی ویر منافق بیچارہ، اسے کیا معلوم دکھ کیا ہے؟ کبھی اپنی والدہ محترمہ سے تو پوچھ کر دیکھو۔ ابھی تو اس کی شروعات ہی نہیں ہوئی، جب دکھوں کی شروعات ہوگی تو تب دیکھنا کہ دکھ کیا ہوتے ہیں۔ جو دکھ تم نے اپنی ماں اور بہن سنورا کو دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور ان کے حکم عدولی کی ہے، تم اور تمہاری بیوی منافقہ مچن اب وہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق آج جس مقام کی طرف بڑھ رہا ہے اور جہاں پر یہ کھڑا ہے، جہاں پر یہ منگنی، شادی، یہ اور وہ رسومات کی بات کر رہا ہے، یہ وہی مقام ہے جو اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں نے چھوڑا ہے۔ یہ اس جگہ پر چلتا ہے جہاں پر اس کی ماں، بہن اور بھائیوں کی عزت نہ ہو۔ وہاں جا کر رشتہ داریاں بناتا ہے تاکہ لوگ کہیں کتنا اچھا ہے، چلیں ہمارا بھی چینل بن جائے گا، اور چینل آپ کے سامنے بن گیا ہے۔ جب شکاری جال پھیلاتا ہے تو کوئی نہ کوئی شکار آ ہی جاتا ہے۔ اب اس کی ویڈیو کے عنوان کی طرف آئیے، جس کا عنوان ہے، یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے، دعا کریں سب۔ اور یہ اپنی اس ویڈیو میں صرف روزمرہ کی بکواس، ہمیشہ کی طرح صبح کا وقت ہے، مستری بھائی سب آ چکے ہیں، دوسری سائٹ پر پتھر کا کام شروع کرنا ہے۔ واقعی بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ روز بیچارہ علی ویر منافق پڑوا اینٹ اور پتھر کو دیکھ دیکھ کر روتا ہے۔ کوئی کانٹینٹ اس کے پاس نہیں۔ دکھ کی بات تو ہے، اور اسی دکھ کی وجہ سے اس کا چہرہ پہلے جیسی چمک دمک کھو بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی رونق نہیں رہی۔ دونوں میاں بیوی کے چہروں پر روز بروز لعنت ہی پڑتی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو ہمارا منافقہ ماچن خسری کو ہی دیکھیں، جیسے سرخی، پاؤڈر، فلٹر لگا لگا کر ایسے لگتا ہے جیسے بندریا ہو۔ یہ تصویر دیکھ لیں، اس سے بہتر 1000 درجے خسرے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اصلی ہوتے ہیں، اور یہ اصلی بھی اور بناوٹی بھی، یعنی کسی چیز کے استعمال کا پتہ نہیں۔ کبھی یہ دائیں طرف جاتا ہے، کبھی بائیں طرف، کبھی نیچے سے چھت کے اوپر اور کبھی چھت سے نیچے آتا ہے، اور پھر وہی کہانی شروع کر دیتا ہے مستری بھائیوں کی۔ اندر رگڑائی ہو رہی ہے، باہر رگڑائی ہو رہی ہے، پھر ایک ایک مزدور اور ایک ایک مستری کا نام لیتا ہے۔
تاکہ ویڈیو بنا سکے اور ٹائم پورا کرے. جیسے پرائمری اسکول میں حاضری لگائی جاتی ہے. اور پھر آج تو کمال ہی ہو گیا. اس کو ایک دم سے یاد آیا کہ ریت کی ٹرالی بھی صبح صبح آ گئی ہے. اور اس کے ساتھ پھر کہنے لگا مستری مزدور تو اپنے اپنے کام میں لگ گئے ہیں، رگڑائی والا اپنا کام کر رہا ہے، اور میں بھائی شاہد کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب دودھ لے کر آئے گا، کیونکہ بائک اس کے پاس ہے. اور پھر میں نے ہمیرا کو لے کر جانا ہے اس کی دوائی لینے کے لیے، کیونکہ رات سے اس کی طبیعت خراب ہے. شاید گرمی کا کوئی جھٹکا لگا ہے. علی ویر منافق ہمیرا منافقہ کو گرمی کا جھٹکا نہیں لگا، بلکہ یہ وہ جھٹکا ہے جو اس نے اپنی ساسو ماں اور نند بہن سنورا کو دیا ہے. بس ذرا صبر کرو، ایک جھٹکا کیا، اب قدرتی طور پر جھٹکے پہ جھٹکے لگیں گے، کیونکہ قدرت کا ایک اپنا منصفانہ قانون ہے جس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. ان دونوں میاں بیوی نے بھی سن رکھا ہوگا کہ قدرت کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں. معزز ناظرین، پہلی قوموں پر عذاب کیوں آئے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی حکم عدولی کی نافرمانی کی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی منافق اور منافقہ قدرت کی اس کڑکی میں ہیں جس کو مکافات عمل کہتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قدرت کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں. اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گی، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں کی دعا کا اثر کیا ہے اور ماں کی خدمت کا اجر. معزز ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر پر ہے اور وہ ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہم کلام ہوتے تھے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا کسی کا ایک ایسا مقام ہے جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، فلاں شہر کا قصاب جنت میں تمہارے ساتھ ہوگا. یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ اس قصاب میں کیا ایسی بات ہے کہ اس کا مقام جنت میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ ہوگا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب سے ملنے کے لیے چل پڑے. وہ شہر میں گئے جہاں پر وہ رہتا تھا، جہاں پر اس کی میٹ کی شاپ تھی. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی دکان پر بیٹھا گوشت بیچ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا وقت اسے آبزرو کرتے رہے. شام ہوئی تو اس نے تھوڑا سا گوشت اپنی ٹوکری میں رکھا اور گھر کی طرف چل پڑا. معزز ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں اس شہر میں اجنبی ہوں، کیا ایک رات کے لیے آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ قصاب نے جواب دیا ضرور، آئیے آپ میرے ساتھ گھر چلیے. جب گھر پہنچے تو قصاب نے گوشت چولہے پر چڑھایا، آٹا گوندا، روٹی بنائی اور پھر روٹی کو شوربے میں نرم کیا. اس کے بعد وہ یہ کھانا لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں پر ایک بڑھیا چارپائی پر لیٹی تھی. اس قصاب نے اس بوڑھی عورت کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. جب وہ کھانا کھا چکی تو اس کا منہ صاف کیا اور آرام سے دوبارہ بستر پر لٹا دیا. اس بوڑھی عورت نے دھیمی آواز میں قصاب کے کان میں کچھ کہا، جس پر وہ مسکرایا اور کمرہ سے باہر آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ قصاب نے کہا یہ میری ماں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے کان میں کیا کہا کہ آپ مسکرا دیے؟ قصاب نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے دعا دی ہے کہ بیٹا جنت میں تجھے موسیٰ کے ساتھ جگہ ملے. جس پر میں مسکرایا کہ کہاں میں قصاب اور کہاں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں موسیٰ ہوں اور یہی دیکھنے آیا ہوں کہ تم میں ایسا کیا ہے کہ جنت میں تمہیں میرے ساتھ جگہ ملے گی. تم خوش قسمت ہو، تمہاری ماں کی دعا قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے.
تو یہ ہے ماں کی دعا کا اثر۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔